يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جادوگری جو ہوتی ہے جسے ہم جادو کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ بعض لوگوں نے یہ افواہ اڑائی تھی اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے دور میں جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا تخت جو ہے وہ ہواؤں میں اڑتا تھا اور سارے چرند پرند یعنی جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو جنات ہیں، جو انسان ہیں، سب آپ کی بات مانتے تھے، محکوم تھے۔ تو بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی تھی کہ یہ جو کچھ تھا یہ جادو کے بلبوتے پر تھا، اللہ کی طرف سے کوئی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس جادوگری کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کا انکار فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ ان کی قوم گمراہ ہوئی جادو کر کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے ایک سچے پیغمبر اور نبی ہیں۔ یہ بات بتائی گئی۔ اس آیت سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جادوگری واقع ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادوگری کوئی چیز نہیں ہوتی، جادو کچھ نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ اسلام میں اس کی حیثیت ہے اور بتایا گیا ہے کہ جادو کیا چیز ہے۔ اور نہ صرف اسلام میں بلکہ ہم سے پہلے کے جو مذہب ہیں ان کے ماننے والے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں جادو نام کی کوئی چیز ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے، بعض ماڈرن خیالات کے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ جادو کچھ نہیں ہوتا، بس یہ لوگوں کی خام خیالی ہے۔ نہیں، بلکہ احادیث میں اور قرآن پاک میں صاف طور پر آیتیں آئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ جادو کیا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جادو کرنا صحیح ہے یا اس کی تعلیم حاصل کرنا صحیح ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جادو کیا وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے اور اسی وقت کافر ہو جاتا۔ اسلام میں سب سے بڑی سزا قرار دی گئی جادوگر کے لیے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جادو سیکھا تھا اور جادو کر لیا تھا۔ اس وقت جو امیر المؤمنین تھے جن کے دور میں یہ کچھ ہوا، ان کی جانب سے یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ جادوگر کو سزائے موت دی جائے۔ اسلام میں جادو کی سزا قتل ہے اور وہ سخت حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کیا، اسی طور پر زندگی گزار لیا، ممکن ہے کل قیامت میں اس کا نام اعمال اور جو کچھ حساب و کتاب ہوگا وہ اللہ کے ذمہ ہوگا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس قدر بڑا گناہ، جو گناہ کبیرہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، ان میں بھی بڑا گناہ جادو قرار دیا گیا۔ آج مجھے اس ٹاپک کو چھیڑنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ در پردہ اس کو الگ نام اور نئے فیشن کے طور پر نام پیش کر کے لوگ اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم غافل ہیں، ہمارے نوجوان اور ہمارے قوم کے لوگ، لیکن در پردہ دوسری اقوام کے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں اور اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، بہت اچھا معاملہ ہے، اسے سیکھ کر کے تم بہت اچھائی حاصل کر سکتے ہو۔ نہیں، میں بات بڑی پوری تفصیل ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں تاریخ ذکر کروں جادو کی کہ جادو کہاں سے آیا اور کس طور پر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے مقدس اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ کا تخت جو ہے فلسطین میں تھا، اور قرآن میں پوری سورت میں آپ کا مفصل واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دعا کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، مجھے ایسی طاقت عطا فرما کہ ایسی طاقت اور سلطنت ہو کہ پوری کائنات میں تو نے کبھی کسی کو ایسی سلطنت نہ عطا کی ہو۔ آپ کی دعا قبول بھی ہوئی، اللہ کے نبی ہیں آپ کے والد بھی اللہ کے نبی۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ آپ اشارہ فرما دیتے تو سمندر کی مچھلیاں اپنے منہ کے اندر ہیرے اور موتی لے کر کے باہر آ جایا کرتی، یعنی زمین کی جو مخلوق ہیں پانی کے اندر کی وہ آپ کے تابع قرار دی گئی۔
یہاں تک کہ جب آپ کا تخت لگا کرتا تھا آپ کے دائیں جانب 500 انسانوں کے علماء کرام بیٹھا کرتے اور بائیں جانب 500 جنات کے علماء کرام بیٹھا کرتے. انسانوں کو اور جنات کو آپ کے تابع دیا گیا. اس بات سے کوئی انکار نہیں, یہ قرآن کی باتیں ہیں. اگر ہم انکار کریں گے تو کفر لازم آئے گا. قرآن سے ثابت ہیں یہ چیزیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے ہوا کو حکم دے دیتے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, ہوا آپ کے تخت کو اٹھا کر لے جاتی اور اس جگہ پر پہنچایا کرتی تھی. یہاں تک کہ آپ جانوروں کی بولیاں سنا کرتے تھے. قرآن کے واقعات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے تقریباً 3 یا 9 میل کے فاصلے سے چونٹی کی باتوں کو سن لیا تھا. قرآن میں یہ بات بھی ملتی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی, اور پوری دنیا کے لوگ یہ جانتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی, نہ آگے چل کر کسی کو ملے گی. اس دور میں کچھ بدبخت لوگ تھے, کچھ گنہگار لوگ تھے, کچھ جادوگر لوگ تھے جنہوں نے کچھ ایسے عمل سیکھ لیے تھے. جانتے ہیں جادو کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ڈیفینیشن نہیں معلوم ہوتا ہے جادو کا. علماء کرام فرماتے ہیں جادو وہ چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر لیتے ہیں, اور سامنے جو کام نظر آ رہے ہوتے ہیں جو عین حقیقت ہے اس کو پلٹ دینے کا نام جادو ہے. آپ کی زندگی کے اندر کوئی معاملہ ہونے والا ہے اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے شیطان کو راضی کر کے, شیطان یعنی ابلیس جو جنات کی ایک قسم ہے, ان کو راضی کر کے اگر اپنی زندگی کا وہ معاملہ ٹال دیتے ہیں, اسے بدل دیتے ہیں, تو پھر یہ جادو قرار دیا گیا. اس دور میں کچھ جادوگر تھے جو اپنے اپنے طور پر جادو کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. لیکن جب آپ کا وصال ہوا انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کے نسخے اور کتابیں تھیں جن میں وہ منتر لکھے ہوئے تھے, جن کے ذریعے سے وہ لوگوں پر قابو پایا کرتے تھے, طرح طرح کی چیزیں تھیں, ان سب کو جمع کیا اور جمع کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام جس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے اسے دفن کر دیا. اور لوگوں میں یہ بات مشہور کرا دی اور کہا کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے, کوئی بہت بڑے پیغمبر نہیں تھے, بلکہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے جادو کے بلبوتے پر کیا کرتے تھے. لوگوں کو بھی یقین ہونے لگ گیا. آپ کے وصال کے بعد, انتقال کے بعد لوگ آگے بڑھے اور کہا کہ جو علم ان کو آتا تھا ہمیں بھی سکھا دو. انہوں نے وہ کتابیں نکالی, کہا کہ دیکھو ان کی کرسی کے نیچے رکھی ہوئی, باہر نکالا اور اس کے منتر لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. یہاں سے پوری دنیا کے اندر جادو پھیلنے لگ گیا اور لوگ ایک دوسرے کو جادو سکھانے لگ گئے. قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ, وَاتَّبَعُوا لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان تلاوت کرتے ہیں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, اگر کسی نے کفر کیا ہے تو وہ شیاطین نے اور ابلیسوں نے کفر کیا ہے. اور ان کی بات مانتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. اور خاص طور پر جادو کن چیزوں پر کیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, جادو سے جو معاملہ ہوتا ہے زندگی میں اسے ٹالا جا سکتا ہے. کرتے ہیں لوگ, لیکن جان بوجھ کر کے ایسے عمل کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں پھوٹ پڑ دی جائے. قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کیا سیکھتے تھے ان جادوگروں سے؟ یہ سیکھا کرتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کس طرح لگائی جائے. یہ سیکھا کرتے تھے ما یفرقون به بین المرء وزوجه, مرد اور عورت کے درمیان کس طرح جدائی کی ڈالنی ہے, یہ سیکھا کرتے تھے. آج بھی دنیا میں جو بڑے بڑے جادو ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے باباؤں کے پاس جاتے ہیں, رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنا, کسی کا مال غصب کروا دینا, اچھے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کروا دینا, کسی لڑکی کو جو ہے پوری زندگی پر بن بیاہے بٹھا دینا, یا پھر کسی کی شہرت اگر دیکھی نہ جائے اسے پھر اس طرح برباد کر دینا کہ کچھ نہ کر سکے. یہ ساری چیزیں جادو کے اندر ہوتی ہیں, اور نہ صرف آج کے زمانے میں بلکہ صدیوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. لیکن آگے کی آیت آپ سن لیں, آپ کے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچ جائے گی.
اللہ ارشاد فرماتا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جادو چاہے جتنا بھی کر لیں جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ہلکا بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر صرف جادو ہی جادو ہوتا اور وہی لوگ سب سے بڑے ہوتے۔ بلکہ ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے آپ دیکھ لیں، جادوگروں کی سرداری نہیں رہی ہے بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سرداری دنیا میں رہی ہے۔ اور دنیا نے یہ دیکھا ہے، یہ جادوگر کرتے رہے، کفر و شرک کرتے رہے اور مر گئے، ختم ہو گئے، اور قیامت تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ ان کے صرف گمان میں ایک وقت کے لیے سکون حاصل کریں گے، ورنہ دنیا کے اندر اگر کامیابی ہے اور آخرت کے اندر اگر کامیابی ہے تو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کامیابی ہے، اسی پر عمل کرنے کی کامیابی ہے۔ اب آئیے میں ذکر کروں جادو کے متعلق جو قرآن میں بات آئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات میں ذکر کر رہا تھا، وہاں سے وہ بات مشہور ہوئی اور لوگوں کے اندر جادو اور چیزیں جو ہیں بڑھنے لگ گئیں، لوگ سیکھنے لگ گئے۔ اور جانتے ہیں آپ بنی اسرائیل آج جو یہودی ہیں یہ کس قوم سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ سب کو معلوم ہے، اور ان کا ایک فرقہ تھا جن کا نام یہودا تھا، اور ایک فرقہ تھا جس کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے جو ماننے والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی نہیں، اور وہ جادوگری کیا کرتے تھے۔ اسی فرقے نے اس جادوگری کو آگے بڑھایا اور اپنی نسل کو سکھایا اور کہا کہ جب تک ہم رہیں گے تب تک ہم جادو کرتے رہیں گے اور جادو کے بل بوتے پر ہی پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ آج بھی یہ جو اسرائیل ہے، جہاں کے ماننے والے اور جہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں قتل عام مچائے ہوئے ہیں، ان کی بڑی بڑی ایسی تنظیمیں دنیا کے اندر قائم ہیں کہ جو کھلے طور پر اعلان کرتی ہیں کہ ہم بلیک میجک کرتے ہیں اور بڑے بڑے دنیا کے امیروں کو اور سرداروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین کے بڑے بڑے صدر، امریکن اسٹیٹس کے بڑے بڑے صدر، وہاں کے بڑے لوگ، دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس طرح ان کے آگے بند ہیں کہ اگر ان کے بچوں کو بھی مارا جائے تب بھی وہ جواب نہیں دیں گے۔ اس میں یقیناً در پردہ پیسوں کا بھی ہاتھ ہے اور جادو کا بھی ہاتھ ہے۔ فری میسن نام کی ایک ان کی تنظیم ہے، اگر آپ گوگل کر کے دیکھ لیں آپ کو معلوم ہوگا۔ اب تو وہ کھلے طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم جادوگری کیا کرتے ہیں اور جادوگری کے ذریعے سے لوگوں پر سحر انگیز چیزیں چھوڑتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سادی سی مثال میں آپ کے سامنے دوں گا، آپ سب جا کر کے اس چیز کو ریسرچ کر کے دیکھ لینا۔ آپ سب کے گھروں کے اندر بچے ہوں گے جو تقریباً 5 سال یا 6 سال کی عمر کے ہوں گے۔ ہم نے اپنے بچپنے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہمارے مائیں، ہمارے باپ جو ہوا کرتے وہ ہمیں نغمے سناتے، قرآن کی باتیں سکھاتے، یا پھر سوتے وقت میں کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گنگنا کر کے ہمیں سلایا جاتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت ڈراتے تھے کہ تم کھانا کھا لو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ کسی جانور کا ڈر بٹھایا جاتا تھا یا پھر کسی بڑے انسان کا ڈر بٹھایا جاتا تھا اور بچوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ آج بھی ہوتا ہوگا، لیکن اب 70 سے 80% بچے وہ ہیں کہ ان کو نہ کسی بڑے کا ڈر بتایا جاتا ہے اور نہ ان کے دل میں کوئی محبت ڈالی جاتی ہے بڑوں کی، بلکہ جب بھی انہیں کھانا کھلانا ہو یا سلانا ہو ان کے سامنے کارٹون لگایا جاتا ہے جو اینیمیشن ہے، اور اس میں کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، الگ الگ دھن میں گا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ میں ایک مصر کے ایک عالم کی تحقیق آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ دنیا کی بڑی بڑی فلمیں جن پر کروڑوں ڈالر خرچ کیا گیا اور بڑے بڑے ڈرامے جن کے اوپر لاکھوں ڈالر خرچ کیا گیا، ان کے ویوز اتنے نہیں آتے ہیں جتنے یہ بچوں کے دیکھے ہوئے کارٹونز کے ویوز آیا کرتے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ آخر اس میں ایسی کون سی چیز ہے کہ بچہ دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے بغیر چڑچڑا ہو جاتا ہے، آپ اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتے۔ اور دوسری مثال اگر دوں، یہ پب جی اور اس طرح کے جو گیم ہیں، بچہ اس قدر اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ پوری رات گزر جاتی ہے اسے معلوم تک نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے نیوز بھی پڑھا کہ جس میں بچہ 3 دن تک صرف کھانا کھاتا تھا اور اس کے علاوہ سوتا نہیں، کنٹینیوسلی 3 دن تک مسلسل وہ کھیلتا رہا، جس کی وجہ سے بیمار پڑ گیا اور ہاسپٹل کے اندر اسے ایڈمٹ کیا گیا۔ کیا آپ نے ایسے نیوز نہیں پڑھے؟ آپ کے شہر کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جنہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہوگا کہ ہم نے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے ایک ساتھ پب جی گیم کھیلا ہو۔ آخر کیوں؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو فطرت پر غالب آ رہی ہے؟
ورنہ فطرت تو ایسی چیز ہے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد انسان بور ہو جاتا ہے. اسے قضاء حاجت کے لیے بھی جانا ہے, کھانا کھانے کے لیے بھی جانا ہے, نیند بھی ایک وقت تک کے لیے ٹھیک ہے, گھومنا پھرنا بھی ایک وقت تک کے لیے ٹھیک ہے. لیکن ایسا کون سا گیم ہے کہ 3 دن تک اسے کوئی خیال نہیں ہوتا. مصر کے اس عالم کی تحقیق ہے, انہوں نے ارشاد فرمایا, کہا کہ ان گیمز اور ان کارٹونز کے اندر وہ جادو کیا کرتے ہیں یہودی, جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیکھ کر کے ان کے دیوانے ہو جایا کرتے ہیں. پھر دنیا سے ان کا دماغ غفلت کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرف دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, اس طرف کوئی خیال نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف موبائل کی طرف لگے ہوں گے, صرف اور صرف کارٹون کی طرف لگے ہوں گے.